نہیں آنٹی، پھر کبھی صحیح، ابھی فی الحال آپ ہادیہ کو بلا دیں۔ وہ جس طرح بولا تھا ان سب نے اسے مزید فورس نہیں کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ہادیہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور اس لڑکی کو دیکھ کر ہمدان کے دل میں کہیں اطمینان اترا تھا۔ وہ آ کر اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اب لاؤنج میں صرف وہ دونوں تھے۔ مجھے ابھی نہیں جانا تھا، مجھے ابھی اور رہنا تھا، وہ منہ بناتے بولی تھی۔ اپنے گھر میں وہ وہی ضدی ہادیہ بنی ہوئی تھی جو وہ ہمیشہ سے تھی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ تم چپ چاپ میرے ساتھ چلو گی اور اب میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ جا کر تیاری کرو، اس نے ہادیہ کو گھورتے کہا تھا، تو وہ بھی منہ بناتے اٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ہمدان جتنا مرضی پتھر دل بن جاتا، لیکن نہ جانے کیوں کہیں جا کر کہیں اسے خوشی سی ہو رہی تھی اسے اپنے ساتھ دیکھ کر۔ لیکن اس کا موڈ خراب دیکھ کر ہمدان نے گہرا سانس لیا تھا۔ بیوی تو اسے بھی اپنے جیسی ہی ملی تھی، لوگوں کو معصوم لگتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا وہ کتنی ضدی ہے، کبھی خود سے پہل نہیں کرے گی، اور ہمدان جیسے انسان کی پہل کرنے میں انا آڑے آتی تھی۔ دونوں ہی اپنی جگہ ضد لگائے ہوئے تھے، جس میں نہ جانے کون جیتنے والا تھا۔ وہ رات کو 8 بجے گھر پہنچے تھے۔ ہما خاتون بہت پیار سے اس سے ملی تھی۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ ان سے باتیں کرتے اس کا موڈ کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھی رہی تھی اور ہمدان کمرے میں تھا۔ رات کو تقریباً 10 بجے وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کچھ زیادہ دن نہیں لگ گیا تھا تمہارا باہر؟ اندر آتے ہی سب سے پہلے اسے ہمدان کا جملہ سنائی دیا تھا۔ جی لگ گیا تھا، وہ جلے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ یہ آج کل تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چلنے لگ گئی؟ ہمدان نے آئیبرو سکیڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری پہلے بھی ایسے ہی چلتی تھی، آپ کو شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنی جولری اتارتے بولی تھی۔ ہمدان طنزیہ مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ زبان صرف دور سے ہی چلتی ہے، اگر وہ ذرا سا قریب جائے گا تو اس کی بولتی بند ہونے میں 1 منٹ نہیں لگے گا۔ میرے نصیب میں تمہارے جیسی لڑکی لکھی تھی، اب میں کیا کرتا؟ وہ اسے مزید تنگ کرتا بولا تھا۔ میرے جیسی؟ مطلب کیا برائی ہے مجھ میں؟ وہ ایک دم اس کی طرف مڑ کر بولی تھی۔ جس دن سے وہ آئی تھی وہ ایسے ہی اس پر طنز کر رہا تھا، جیسے شادی کر کے اس پر احسان کیا ہو۔ ادھر آؤ، بتاتا ہوں۔ ہمدان نے اسے اپنے پاس بلایا تھا اور وہ جو غصے سے بھری بیٹھی تھی بنا سوچے سمجھے اس کی طرف گئی تھی، اور پاس پہنچتے ہی ہمدان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا، اور وہ خود کو گرنے سے بچانے کے چکر میں اس کے اوپر جا گری تھی۔ اور ہمدان جو اتنے دن سے اس کے لیے تڑپ رہا تھا، اس کے وجود میں جیسے ٹھنڈک سی اتری تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید پاس کر لے، لیکن اف یا نہ، پیچھے ہٹیں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ فوراً سے اس کے اوپر سے اٹھی تھی۔ میں نے تو صرف ہاتھ پکڑا تھا، اب تم ہو ہی اتنی نازک، بندہ کیا کرے؟ وہ سارا الزام اس پر لگاتے کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا۔ ہادیہ بھی اسے گھورتی اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ کچھ دن تو پرسکون گزر گئے تھے۔ ان دنوں ہمدان نے نہ ہی اس پر غصہ کیا تھا اور نہ ہی اس پر چلایا تھا، لیکن ان دونوں کی زندگی میں سکون شاید لکھا ہی نہیں تھا۔ آج اتوار تھا اور ہمدان بھی گھر پر ہی تھا جب ماہم کی کال آئی تھی۔ ہما خاتون نے کال اٹھائی تھی، لیکن نہ جانے دوسری طرف ماہم نے ایسا کیا کہا تھا، وہ پریشان ہوئی تھی۔ ہمدان ان کے پاس ہی بیٹھا تھا جبکہ ہادیہ بھی کمرے میں گئی تھی۔ ماہم بیٹا رو کیوں رہی ہو؟ ہما خاتون کی یہ بات سنتے ہی ہمدان نے فوراً ان کے ہاتھ سے چھینا تھا۔ کیا ہوا ہے ماہم، کیوں رو رہی ہو تم؟ ہمدان نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ بھائی، مجھے یہاں نہیں رہنا، سب لوگ مل کر میرے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ تم بڑی بہو ہو، اب گھر تم نے سنبھالنا ہے۔ کبھی عفان کی امی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو مجھے سارا کام کرنا پڑتا ہے، اور عفان بھی میرا ساتھ دینے کے بجائے ان کا ساتھ دیتا ہے، اور وہ لوگ مجھے آپ کو کچھ بتانے بھی نہیں دیتے کیونکہ ان کی بیٹی کی خوشیوں کا سوال ہے۔ وہ روتے ہوئے جھوٹ سچ ملا کر بول رہی تھی۔ ہمدان نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ تم چپ کرو، میں ابھی آتا ہوں، دیکھ لوں گا سب کو۔ میری بہن کو تکلیف پہنچانے کی ہمت کیسے ہوئی ان سب کی؟ وہ فون واپس ہما خاتون کو تھماتے غصے سے کھڑا ہوا تھا۔ ہمدان، کوئی ایسی حرکت نہ کرنا بچے، تمہاری بہن کا گھر ہے وہ، ہما خاتون نے کہا تھا، لیکن وہ سن ہی کہاں رہا تھا۔ سب سے پہلے وہ اپنے کمرے میں گیا تھا جہاں وہ بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی۔ ہمدان نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف گھمایا تھا۔ آہ! وہ ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ تمہارا بھائی کیا اس لیے بھی آ کر لے کر گیا تھا میری بہن کو، یہ سب کرنے کے لیے؟ نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے میری بہن کو۔ اگر تمہارے ساتھ میں ایسا سلوک کروں تو سن کر ہی مر جائیں گے تمہارے گھر والے۔
وہ اس کے دونوں بازو پکڑ کر جھنجھوڑ کر بول رہا تھا۔ ہادیہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ آپ بھی کر لیں میرے ساتھ ویسا سلوک جیسا آپ کی بہن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ نہ ہی میرے گھر والے مریں گے اور نہ ہی میں، وہ بھی تنک کر بولی تھی۔ یہ زبان جو تمہاری ہر وقت چلتی رہتی ہے، کسی دن کاٹ کر رکھ دینی ہے میں نے۔ کتنی بار کہا ہے اس طرح کی لڑکیاں نہیں پسند مجھے۔ وہ اونچی آواز میں بولا تو ہادیہ نے گھبرا کر آنکھیں بند کی تھی۔ تو ان سے کر لیتے جنہیں جیسی لڑکیاں پسند تھی، وہ بند آنکھوں سے ہی بولی تھی۔ ہمدان نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ تو میں آ کر دیکھتا ہوں، پہلے ماہم کو دیکھ لوں۔ وہ اسے چھوڑتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ہادیہ بیڈ پر بیٹھتے اپنی بازو مسلنے لگی تھی جو اس نے بہت سختی سے تھامی تھی۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ اسے ہمدان کے الفاظ سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ ان چند دنوں میں اس کے لیے اپنی سوچ بدلنے لگی تھی، لیکن نہیں، وہ ویسا ہی تھا جیسا پہلے دن تھا، جسے ہادیہ سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، جس کے لیے ہادیہ صرف ایک مہرہ تھی جسے استعمال کر کے وہ اپنی بہن کا گھر بچا سکتا تھا۔ ہمدان ان کے گھر داخل ہوا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ سامنے ہی لان میں ماہم اور آفان بہت پرسکون انداز میں بیٹھے تھے۔ یہ سب کیا ہے ماہم؟ اس نے ان کے قریب جاتے غصے سے پوچھا تھا۔ بھائی، وہ اٹھ کر اس کے گلے لگی تھی۔ ہمدان نے قہر آلود نظروں سے آفان کو دیکھا تھا۔ جب میری بہن سنبھالی نہیں جا رہی تھی تو کیوں لے کر آئے تھے اسے؟ ہمدان ماہم کو الگ کرتے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آفان نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بھائی میری بات سنیں، مجھے بس کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ آفان نے سمجھایا مجھے سمجھ آ گئی۔ بس آپ کو پتہ تو ہے اپنے گھر میں سب سے چھوٹی تھی میں۔ کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا اور یہاں میں بڑی بہو ہوں تو ذمہ داریاں سنبھالنے کے بجائے میں ابھی بھی بچی بن جاتی ہوں۔ غلطی کہیں نہ کہیں میری بھی تھی۔ سوری بھائی، آپ کو ڈسٹرب کیا۔ وہ نادم سے ہمدان سے معافی مانگ رہی تھی اور ہمدان کی نظروں کے سامنے روتی ہوئی ہادیہ کا چہرہ آیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ماہم کو کچھ کہہ نہ سکا اور ویسے ہی وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ بھائی، اس نے آواز دی تھی لیکن وہ انسنی کرتے چلا گیا تھا۔ ماہم، میں نے منع کیا تھا نا، ہر بات وہاں نہ بتایا کرو، صرف وقتی غصہ ہوتا ہے تمہارا، 2 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے، ان سب کو پریشان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آفان دبے دبے لہجے میں بولا تھا۔ اچھا سوری نا، وہ منہ لٹکائے بولی تھی تو آفان ہنس دیا تھا۔ اگلی بار خیال رکھنا، وہ اس کا گال کھینچتے بولا تھا تو وہ بھی ہنس دی تھی، لیکن کاش اسے پتہ ہوتا اس کے ذرا سے جذباتی پن نے کسی کی زندگی میں کتنی تکلیف بھر دی تھی۔ ہمدان واپس آیا تو چپ چپ ہی تھا۔ نہ ہی اس نے ہما خاتون سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی وہ کمرے میں گیا تھا، کیونکہ ابھی وہ ہادیہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کو بھی وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ شرمندہ تھا، اور جب وہ شرمندہ ہوتا تھا وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے ایسے ہی نظریں چرانے لگتا تھا۔ اسی لیے اب بھی وہ ہادیہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کو کافی دیر سے گھر واپس آیا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو وہ سو رہی تھی۔ ہمدان اس کے قریب آیا تھا۔ کتنی معصوم تھی وہ، اور ہمیشہ وہ اسے تکلیف دیتا رہتا تھا۔ ہمدان کو اس وقت اس پر بے حد پیار آیا تھا۔ اس نے جھک کر ہادیہ کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ سوری، وہ بس سرگوشی میں اتنا ہی بولا تھا اور وہاں سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ہادیہ گہری نیند میں تھی، اس لیے وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر سکی تھی۔ وہ صبح اٹھی تو ہمدان دوسری طرف لیٹا ہوا تھا۔ ہادیہ کو اسے دیکھتے پھر سے غصہ آیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ ہمدان سے کبھی کوئی امید نہیں لگائے گی۔ وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی چینج کر کے باہر چلی گئی تھی۔ ہادیہ، ہادیہ! تقریباً ابھی آدھا گھنٹہ ہوا تھا جب اسے ہمدان کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے ہما خاتون کی طرف دیکھا تھا۔ جاؤ سن لو کیا کہہ رہا ہے۔ ان کے کہنے پر وہ منہ بناتے کچن سے باہر نکلی تھی۔ جی؟ کمرے میں آتے اس نے بڑی بے رخی سے کہا تھا۔ کپڑے کون نکالے گا میرے؟ اس نے روب جھاڑ کر اپنی باتوں کا اثر زائل کرنا چاہا تھا۔ پہلے تو جیسے میں ہی نکالتی ہوں، اس نے دل میں سوچا تھا، اور خاموشی سے اس کے کپڑے نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔ میری واچ؟ ہمدان نے دوبارہ کہا تھا تو اس نے اسی خاموشی سے اسے واچ بھی تھمائی تھی۔ وہ پلٹنے لگی تھی جب ہمدان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ یہ منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ اس نے اس طرح پوچھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرا منہ ایسا ہی ہے، وہ اس سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے بولی تھی، لیکن مجھے ایسا نہیں پسند۔ میں آفس سے واپس آؤں تو مجھے یہ ٹھیک ملے۔ اس نے ہادیہ کا گال تھپ تھپاتے کہا تھا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ ہادیہ بنا کچھ بولے ابھی بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتے واش روم کی طرف چلا گیا تھا۔ آئے بڑے، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی تھی اور ہمدان اس کی بڑبڑاہٹ پر زیر لب مسکراتے واش روم میں داخل ہوا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے۔
ہادیہ ابھی تک نہیں مانی تھی۔ ہمدان کو منانا نہیں آتا، وہ ایسی اس پر روب جھاڑ کر اسے خود سے بات کرنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن وہ بھی اسی کی طرح ضدی تھی۔ آج کتنے دن بعد اسے عفان کی کال آئی تھی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ عفان نے پیار سے پوچھا تھا، اور اس کے اتنے نرم لہجے پر ہادیہ کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ بھائی، اس نے بھرائی آواز میں کہا تھا۔ ہادیہ گڑیا، تم ٹھیک ہو نا؟ عفان پریشان ہوا تھا۔ بھائی، آپ سب کو میری شادی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ اپنے آنسو صاف کرتے بولی تھی۔ وہ آج تک اپنے بھائی کی خوشیوں کی وجہ سے چپ تھی، لیکن اب وہ تھک رہی تھی۔ اس کا بھی دل کرتا تھا ہمدان اسے کوئی پیار بھرا جملہ بولے، اس کی تعریف کرے۔ کیا ہوا ہادیہ؟ ہمدان نے کچھ کہا ہے؟ عفان کے پوچھنے پر وہ چپ ہو گئی تھی۔ پھر اپنے جذبات پر قابو پاتے اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، بس مجھے آپ سب بہت یاد آتے ہیں۔ وہ بمشکل مسکرانے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ ہادیہ، جو بھی بات ہے مجھے بتاؤ۔ عفان کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ بھائی، یہی بات ہے۔ بھائی، مجھے لگتا ہے ہمدان آ گئے ہیں، میں کچھ دیر تک بات کرتی ہوں۔ جلدی سے کہتے اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو کبھی بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اس نے گھٹنوں پر سر ٹکا دیا تھا۔ کال بند ہوتے ہی عفان نے ماہم کو آواز دی تھی۔ اب کیا ہوا عفان؟ 2 منٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتے آپ۔ وہ کمرے میں آتے بولے تھی۔ ہمدان اور ہادیہ کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ عفان نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ چپ ہوئی تھی۔ کیا چل رہا ہے؟ جواب دینے کے بجائے اس نے دوبارہ سوال کیا تھا۔ یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ عفان نے اس کی طرف قدم بڑھاتے پوچھا تھا۔ کیا ہو گیا عفان؟ اب آپ ان کی وجہ سے میرے ساتھ لڑائی کریں گے؟ وہ ان کا پرسنل مسئلہ ہے۔ ماہم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ ماہم، میں نے اور میرے گھر والوں نے کبھی تمہیں کوئی کمی نہیں ہونے دی، لیکن میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا میری پھولوں جیسی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو۔ عفان نے دبے دبے انداز میں کہا تھا۔ تو آپ کی بہن خوش ہیں وہاں؟ ماہم نے غصے سے کہا تھا۔ اسے اس وقت ہادیہ پر غصہ آ رہا تھا۔ جھوٹ، خوش نہیں ہے میری بہن۔ شادی سے پہلے والی اور آج والی ہادیہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسی نہیں تھی میری بہن، وہ ذرا سی بات پر رونا دھونا مچا دیتی تھی، اور آج اس کے لہجے میں درد تھا، لیکن وہ ہنس کر ٹال گئی تھی۔ تمہیں یاد ہے اس دن تمہارے ساتھ کوئی زبردستی کوئی زیادتی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی تم نے اپنے بھائی کو کال کر کے واویلا کر دیا تھا۔ جب تم اتنی سی بات برداشت نہیں کر سکتی تو میری بہن کیوں کرے؟ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ عفان، کیا اس وجہ سے آپ ہماری محبت کو بھول جائیں گے؟ ماہم کو دل ہی دل میں ہادیہ پر غصہ تو بہت آ رہا تھا، لیکن بظاہر وہ نرم لہجے میں بولی تھی۔ ہاں، میں بھول جاؤں گا۔ اب میں بھی تمہارے بھائی کو ویسے ہی بن کر دکھاؤں گا جیسا وہ ہے۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے ماہم کا ہاتھ تھاما تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں عفان؟ وہ اس سے ہاتھ چھڑواتے بولی تھی، لیکن وہ اسے کھینچتے ہوئے لے گیا تھا۔ ہمدان ابھی آفس سے آیا ہی تھا کہ عفان ماہم کا ہاتھ پکڑے لاؤنج میں داخل ہوا تھا اور ہمدان کے سامنے لا کر اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیسا سلوک کرے ہو تم ماہم کے ساتھ؟ ہمدان نے ماہم کو تھامتے عفان سے کہا تھا۔ ماہم بھی ہمدان کے گلے لگتے رونے لگی تھی۔ وہی جیسا تم میری بہن کے ساتھ کرتے ہو۔ کیا سمجھا ہوا تھا تم نے؟ تم میری بہن کو اذیت دو گے اور تمہاری بہن وہاں راج کرے گی؟ تو بھول ہے تمہاری۔ سنبھال کر رکھو اپنی بہن کو۔ اب تم میری بہن کو طلاق کی دھمکی دو گے تو مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ طلاق تمہاری بہن کو بھی ملے گی۔ عفان کی آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ ہما خاتون اور ہادیہ بھی وہیں کھڑی تھیں۔ عفان اب ہادیہ کی طرف بڑھا تھا۔ ہادیہ، چلو میرے ساتھ۔ اس نے ہادیہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی۔ تم نے اپنی بیوی کا فیصلہ کر لیا، لیکن میری بیوی کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے۔ وہ نہ آج یہاں سے جائے گی اور نہ کل۔ ہمدان نے ہادیہ کا ہاتھ عفان سے چھڑوا کر اپنے ہاتھ میں تھاما تھا۔ بھائی پلیز ابھی آپ جائیں۔ ہادیہ کو ڈر تھا کہ ہمدان کچھ غلط نہ کر دے، اس لیے وہ روتے ہوئے بولی تھی، تو عفان غصے سے ہمدان کو گھورتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہمدان نے مڑ کر ہادیہ کو دیکھا تھا جو رو رہی تھی۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گیا تھا۔ ہادیہ کی سانس اٹکی تھی، اب پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ کمرے میں لے جا کر ہمدان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ کون سے ظلم ہو رہے تھے تم پر جو اپنے بھائی کے سامنے اپنی مظلومیت کا رونا رویا ہے تم نے؟ اس نے ہادیہ پر اپنی سخت نظریں گاڑتے کہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ تم نے یقیناً اپنے بھائی کے سامنے اپنی مظلومیت کے رونے روئے ہوں گے، تبھی تمہارے بھائی نے میری بہن کو طلاق کی دھمکی دی ہے۔ ہمدان غصے سے دھاڑا تھا۔ ہادیہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ چلو آج میں تمہارے سارے شکوے دور کر دوں گا۔ دانت پیس کر کہتے وہ ہادیہ کے قریب آیا تھا۔ ہادیہ خوف سے پیچھے ہونے لگی تھی۔ ہمدان نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا اور اس پر جھکا تھا۔ ہمدان پلیز، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں آج
اپنی بیوی ہونے کا پورا حق دے رہا ہوں. اب تو خوش ہونا چاہیے تمہیں. وہ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے بولا تھا. ہمدان پلیز غصے میں ایسا کچھ مت کریے گا جس پر ساری زندگی پچھتانا پڑے. اس کی آنکھوں میں دیکھے بولی تھی اور اس ایک جملے نے ہمدان کو اپنی جگہ پر تھمنے پر مجبور کر دیا تھا. وہ کتنی دیر ہادیہ کی طرف دیکھتا رہا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا. ہادیہ اٹھ کر بیٹھی تھی اور گھٹنوں پر سر رکھے رو دی تھی. بس اب اور نہیں، اب میں یہاں نہیں رہوں گی. ہادیہ فوراً سے اٹھی تھی اور اپنا سامان بیگ میں رکھتے وہ باہر نکلی تھی. ہادیہ کہاں جا رہی ہو؟ وہ لاؤنج میں آئی تو ہما خاتون نے پریشانی سے پوچھا تھا. مہام ان کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی. میں اپنے گھر جا رہی ہوں. روز روز ایسی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی میں. وہ انہیں جواب دیتی باہر چلی گئی تھی. اس لڑکی نے میرا گھر برباد کیا ہے. مہام کی آواز اسے اپنے پیچھے سنائی دی تھی تو ہادیہ کو دکھ ہوا تھا. ایک اس لڑکی کو اپنے بھائی کے ساتھ خوش دیکھ کر وہ آج تک چپ تھی اور وہ صرف ایک لمحہ لگاتی تھی ان دونوں میاں بیوی میں غلط فہمیاں پیدا کرنے میں. اسے اپنے گھر گئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا. آفان اور سب گھر والے اسے ابھی بھی پہلے والی ہادیہ کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے، لیکن وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی. بے شک وہ ہمدان سے سارے تعلق توڑ آئی تھی، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے منانے کے بجائے طلاق نہ دے دے. وہ طلاق نہیں چاہتی تھی. دوسری طرف ہمدان بھی اس دن غصہ اترتے ہی گھر واپس آ گیا تھا اور ہادیہ کو نہ دیکھ کر سب کے سامنے تو اس نے کہہ دیا تھا اچھا ہوا چلی گئی، لیکن اس کا دل یہ سنتے ہی بے چین ہوا تھا. اگر اس نے طلاق کا مطالبہ کر لیا تو اس سے آگے وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا. آج صبح سے ہی ماہم کی طبیعت بہت خراب تھی. ڈاکٹر کو چیک کروانے کے بعد پتہ لگا وہ امید سے تھی. اس نے سب کچھ بھلا کر عفان کو کال کی تھی. اس خبر نے جیسے ہر طرف نئے رنگ بکھیر دیے تھے. ماہم بھی یہ خبر سن کر بہت خوش تھی. عفان بھی ساری ناراضگی بھلائے اسے لینے پہنچ گیا تھا. وہ وہاں گیا تو ہما خاتون اس سے ایسے ہی ملی تھی جیسے پہلے ملتی تھی. کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں تھی. وہ ماہم کے پاس کمرے میں گیا تھا. وہ ناراض ضرور تھی لیکن عفان کے منانے پر مان گئی تھی. تبھی ہمدان آفس سے آیا تھا. یہ کیوں آیا ہے یہاں؟ اس نے ہما خاتون سے پوچھا تھا. اپنی بیوی کو لینے. ہما خاتون نے بنا اس کی طرف دیکھے بتایا تھا. وہ بھی اس دن سے اس سے ناراض تھی. میں دیکھتا ہوں اسے کیسے لے جا سکتا ہے. وہ ماہم کے کمرے میں گیا تھا. تم پھر آ گئے؟ تمہاری بہن تمہارے گھر پہنچ تو گئی ہے، اب کیوں آئے ہو یہاں؟ اس نے عفان سے پوچھا تھا. اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں. وہ ہمدان کے سامنے کھڑا ہوا تھا. وہ بیوی جسے طلاق دینے والے تھے تم. ہمدان تلخی سے مسکرایا تھا. یہ میرا اور میری بیوی کا ذاتی مسئلہ ہے. عفان نے اسے بہت کچھ جتا دیا تھا. میری بہن تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، سن لو تم. ہمدان نے بہت مان سے کہا تھا. بھائی پلیز بس کر دیں آپ. خود تو ہادیہ کو خوش نہیں رکھ سکے کبھی، مجھے تو خوش رہنے دیں. اب ہمارے بیچ سب ٹھیک ہو گیا ہے تو پلیز اب کوئی فساد نہیں. یہ آپ کی انا ہی ہے جو نہ آپ کو خوش رہنے دیتی ہے اور نہ ہی آپ سے جڑے رشتوں کو. آج کے بعد پلیز آپ ہادیہ کا اور اپنا رشتہ ہمارے رشتے سے دور رکھیے گا. اگر اسے خوش نہیں رکھ سکتے تو چھوڑ دیں تاکہ ہم سکون سے رہیں. ماہم نے اس کے قریب آتے کہا تھا اور اس کی باتیں سنتے وہ ہمدان کا سارا مان ٹوٹ گیا تھا. وہ اپنی اس بہن کے لیے آج تک دوہری زندگی گزار رہا تھا. صرف اس کی خوشی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے اپنی بیوی سے. آج تک کھل کر اظہار نہیں کر سکا تھا. اپنی زندگی کو نارمل نہیں بنا سکا تھا. اپنی بہن کی ہر بات پر یقین کر کے اس پر چلاتا تھا اور آج وہ کہہ رہی ہے سارا مسئلہ ہی اس کا پیدا کیا ہوا ہے. وہ وہاں سے چلا گیا تھا. اسے دکھ ہوا تھا یہ سب سن کر. اسے تکلیف ہو رہی تھی. اسے آج اپنی ان سب غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا جو اس سے ہو گئی تھیں. ہادیہ. وہ اسے پکارتے بیڈ پر لیٹا تھا. وہ پورا دن اس کا پچھتاوے میں گزرا تھا اور اگلے دن جب وہ تیار ہو کر خوشبو میں بسا کمرے سے باہر آیا تو ہما خاتون کچن میں کھڑی تھی. اماں آپ کی بہو کو لینے جا رہا ہوں، ساتھ چلیں گی؟ اس کی بات پر انہیں حیرت ہوئی تھی. نہیں تمہاری بیوی ہے، تم جانو. اور وہ انہیں خوشی تو بہت ہوئی تھی لیکن بظاہر نروٹھے لہجے میں بولی تھی. اس نے ہنس کر انہیں اپنے ساتھ لگایا تھا. سوری آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا. وہ کہتے باہر نکلا تھا. ہمدان کو دیکھ کر سب حیران ہوئے تھے اور سب کے دلوں میں ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ طلاق دینے تو نہیں آیا. میں ہادیہ کو لینے آیا ہوں. اس کے منہ سے نکلی اس بات نے سب کو خوشگوار حیرت میں ڈال دیا تھا. یہ تو بہت اچھی بات ہے بیٹا، ہم بھی یہی چاہتے تھے وہ اپنے گھر چلی جائے. بیٹیاں تو اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں. ہادیہ کے بابا نے کہا تھا. مجھے بھی یہی مناسب لگ رہا ہے، تم لے جاؤ اسے. ویسے بھی سب خاندان والے باتیں کریں گے کہ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں بیٹی کی شادی کو اور وہ گھر بیٹھ گئی. اب ہادیہ کی مما بولی تھی.
ہمدان کو ان کی باتوں پر حیرت ہوئی تھی۔ یعنی شوہر جیسا بھی ہو، شادی کے بعد ایک لڑکی کا ٹھکانہ بس اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، اور اگر وہی شوہر اسے وہ مقام ہی نہ دے تو اس لڑکی کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اور ہمدان نے سوچ لیا تھا وہ اب اسے کبھی کسی اور کے آسرے پر نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کی پوری دنیا میں اس کا واحد سہارا وہ خود تھا۔ میں ہادیہ کو بلا کر لاتی ہوں۔ اس کی مما کھڑی ہوئی تھیں۔ آنٹی میں خود دیکھ لیتا ہوں اسے۔ ہمدان کھڑا ہوا تھا۔ وہ ہادیہ کے کمرے میں گیا تو وہ چہرہ تکیے میں چھپائے لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے ہادیہ کے پاس بیٹھتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ تیزی سے سیدھی ہوئی تھی اور ہمدان کو دیکھ کر وہ وہیں ساکت ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں آیا تھا۔ معافی کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ ہمدان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر نظروں کو اس کے ہاتھوں پر ٹکائے پوچھا تھا۔ اتنی جلدی خیال کیوں آ گیا؟ میرے مرنے کا انتظار کر لیتے۔ وہ نم آنکھوں سے بولی تھی۔ ہادیہ، ہمدان نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے بولی تھی۔ اگر میں کہوں میرا گھر، میرا کمرہ، اور یہاں تک کہ میں خود بھی تمہارے بنا ادھورا ہوں تو کیا یقین کرو گی؟ اس نے ہادیہ کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ ہادیہ بس اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگر میں کہوں میرا دل نہیں لگ رہا تمہارے بنا، پلیز واپس آ جاؤ، تو کیا مانو گی میری بات؟ ہمدان کا لہجہ بے حد نرم تھا تو آخر غرور ٹوٹ گیا تھا۔ انا مر گئی تھی۔ ہادیہ نے روتے ہوئے اس کے کندھے پر سر ٹکایا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں ہمدان، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اور میں بھی۔ ہمدان نے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ مجھے مس کیا؟ ہمدان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکی تھی۔ تو آئی کیوں نہیں؟ آپ لینے بھی تو نہیں آئے؟ اب آ تو گیا ہوں، ہمدان نے کہا تو وہ پیچھے ہوئی تھی۔ لیکن آپ تو میرے ساتھ پیار نہیں کرتے، وہ منہ بناتے بولی تھی۔ یہ اتنی دیر سے میں کس بات کا یقین دلا رہا ہوں؟ ہمدان نے اسے گھورا تھا۔ لیکن آئی لو یو تو نہیں کہا نا، وہ دوبارہ بولی تھی تو ہمدان ہنس دیا تھا۔ تمہارے یقین کے لیے تو یہی کافی ہونا چاہیے ہادیہ۔ ہمدان کہ جو شخص اس بات پر یقین رکھتا تھا اگر مرد کا اپنے نفس پر کنٹرول ہو تو وہ کبھی بھی عورت کے حسن پر نہیں مر سکتا تھا، اور نہ ایک عورت ایسے مرد کو جھکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ لیکن دیکھو آج وہ سب کچھ بھلائے تمہارے سامنے بیٹھا تھا۔ ہمدان نے کہا تو وہ ہنس دی تھی۔ گھر چلیں؟ ہمدان نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ہمارا گھر؟ ہادیہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ ہمارا گھر۔ ہمدان نے زیر